کسی نبی کا حلیہ کتابوں میں کوئی نہیں، میرے نبی کا پورا حلیہ موجود۔ آپ جب ہجرت کر کے گئے اور راستے میں ایک جگہ بھوک لگی تو ایک خیمہ تھا، وہاں ایک بڑھیا مائی بیٹھی ہوئی، تو حضرت ابو بکر نے کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہ بیٹا کچھ نہیں ہے، قحط کا زمانہ۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ماں جی اس بکری سے دودھ نکال لوں؟ تو وہ بکری ایک تو وہ اس کی بکرے سے ملائی نہیں ہوئی تھی، اور دوسرا کمزور۔ تو اس نے کہا بیٹا اس کی تو بکرے سے ملائی بھی نہیں ہوئی، ملاپ ہی نہیں ہوا، اور دوسرا اس کے اوپر صرف کھال ہی کھال ہے، گوشت ہی کوئی نہیں، دودھ کہاں سے آئے گا؟ کہا اب مجھے اجازت دے دو، کل لے لو۔ اب چونکہ وہ ایک بڑی عجیب سی بات ہو رہی تھی نا، تو اس نے آپ کو ایسے غور سے دیکھنا، یا تو یہ کوئی عرب نہیں ہے، یا یہ جانتا نہیں ہے کہ بن بیاہی بکری، اور وہ بھی صرف چمڑا، آپ نے ایسے ڈول اس کے نیچے رکھا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو لٹک کے نیچے آ گئے۔ ایک بکری میں ایک گلاس دودھ ہوتا ہے، چھوٹا گلاس، آپ نکالتے گئے وہ پورا برتن بھر گیا، فل بھر گیا۔ تو آپ نے پہلے ابو بکر کو پلایا، پھر عامر بن فہیرہ کو پلایا، پھر وہ جو رہبر تھا اس کو پلایا، بعد میں خود پیا، اور پھر بکری کے نیچے بیٹھے پورا بھر دیا، چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک بکری کی عمر ہوتی ہے میکسیمم 7 سال، اس کے بعد وہ یا ذبح کر لو یا وہ مر جائے۔ یہ بکری 22 سال زندہ رہے ان ہاتھوں میں، اور ذبح نہیں ہوئی، مر گئی نہیں۔ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے جس بکری مری تو اس کا خامد آیا، تو نے جب دودھ دیکھا فرمان لی اے دودھ کتوں آ گیا، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہنے لگی ہے اس بکری سے۔ کہا تیری عقل ٹھکانے ہے، دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ تو اس بکری کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے اتنا بچہ دیا ہے نا، اس کے اوپر گوشت ہے، پاگل تو نہیں ہو گئی ہے؟ کہنے لگی میں بھی پہلے پاگل ہی ہو رہی تھی۔ ایک آدمی آیا تھا، کوئی جادوئی شخصیت، اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو تھا، یہ پورا پہلے بھر کر انہوں نے خود پیا ہے، اب بھر کے ہمیں دے گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا ان عتیلی، مجھے ذرا بتا تو صحیح وہ کیسا تھا۔ تو اب وہ حلیہ بتانے لگی۔ تو آپ پہلے صرف الفاظ سنو کہ اس میں کیا موسیقی ہے، کیا رنگ ہے جملوں کا، کیا ایسے موتی پیروئے ہوئے۔ کہنے لگی رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزر به سعلة وسيم تصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في لحيته كثافة في عنقه سطع يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر إن تكلم علاه الوقار وإن تكلم علاه الوقار وإن سكت علاه الحياء إن تكلم علاه النور وإن سكت علاه الوقار لم تر عيني مثله قط۔ میں نے ایک آدمی دیکھا ظاہر الوجاہ، جس کو دیکھتے ہی دل پکڑا جاتا تھا، کئیوں کو دیکھ کے دل کریں تھا نس جاویے۔ میں اپنی فیملی، ہماری ذمہ دار فیملی، نہ کسی کو پتہ داڑھی کیا ہوتی ہے، پگڑی کیا ہوتی ہے۔ میں 1971 میں 4 مہینے تبلیغ میں لگایا، داڑھی رکھی، تو جب واپس آیا تو سارے گھروں میں خبر پھیل گئی بھی طارق جمیل آ گیا۔ تو میرے گھر کے سارے چھوٹے بچے، اتنے 15-20 بچے، تو طارق بھائی آ گئے، طارق بھائی آ گئے، طارق بھائی آ گئے۔ تو جو ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو ایک میری کزن، اب تو ماشاءاللہ بچوں والی، ہائے بلا آ گئی، بلا آ گئے، سارے دوڑ گئے۔ پنجابی میں کہا پھبو آ گیا، پھبو آ گیا، سب دوڑ گئے۔ لیکن یہ کون ہے؟ دل کو پکڑ لیتا ہے۔ ابلج الوجه، یوں لگتا ہے جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ حسن الخلق، انتہائی سر سے لے کر پاؤں تک انتہائی خوبصورت۔ لم تعبه سجلہ، پیٹ نہیں نکلا ہوا، برابر پیٹ نہ نکلنے دیا کرو، خاص طور پر جو مولوی ہیں نا، جن کو نصیحت کرتا ہوں، باقیوں کو بھی کہتا ہوں، دب کے نہ کھایا کرو، بچا کے کھایا کرو، میرے نبی کی سنت ہے، پیٹ ادھر ہوتا ہے خود ادھر ہوتا ہے۔ وَلَمْ تُسْرِ بِهِ سَعْلَةٌ، نہ اتنا پتلا تھا کہ بے روب ہو جائے۔ وسیم، وسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے، اس کو وسیم کہتے ہیں۔ اور یہ دنیا میں ایک آیا ہے، نہ پہلے کوئی آیا نہ آئندہ کوئی آئے گا۔ یوسف علیہ السلام حسین تھے، ہمارے نبی وسیم تھے۔ وسیم وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر جی نہ کرے، آنکھ نہ بھرے۔ 93 میں میری جماعت گئی کینیڈا، تو میں نے خود کہا یار وہ نیاگرا دیکھنی ہے، ٹھیک ہے، وہاں میں لے گئے۔ پھر 2000 میں دوبارہ جماعت گئی، تو میں نے نہیں کہا، مقامیوں نے کہا نیاگرا چلے، میں نے کہا چلو۔ تو 97 پہلے 93 پھر 98 نیاگرا چلے، میں نے کہا چلو۔ پھر 2000 میں
پھر میری جماعت گئی تو کہنے کہ مولانا نیاگرا دیکھیں، میں کہا یار پانی ہے ویکتا لیا ہوں، دفع کرو دفع کرو۔ کہ رات کو لائٹیں ہوتی ہیں بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ میں کہا رات کو اس نے سونا تو نہیں بڑھنا، پانی بڑھنا ہے نا، دفع کرو۔ وسیم کون ہوتا ہے؟ جس کو دیکھتے رہو دیکھتے رہو، مر جاؤ پر دیکھنے سے دل نہ بھرے۔ یہ اللہ نے ایک ہی بنایا، اللہ کی قسم ایک ہی بنایا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن التعاب بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامت وشالح بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ نسل بھی ایسی، شکل بھی ایسی، وسیم دل ہی نہیں بھرتا، قسیم وسیم قسیم۔ قسیم کسے کہتے ہیں؟ جدھر سے دیکھو حسن اس کا غلام۔ ہم کہتے ہیں یار فلاں کی نا آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، اس کا صاف مطلب ہوتا ہے چہرہ اتنا خوبصورت نہیں ہے، آنکھیں بڑی خوبصورت، ان کے بال بڑے خوبصورت، اس کی باڈی بڑی خوبصورت ہے۔ اور میرا نبی کیا تھا؟ اس رب کی قسم جس سے مجھے یہاں کھڑا کیا، آپ کو جمع کیا، ناخن ایک بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جدھر سے دیکھو گے حسن ہاتھ باندھ کے کھڑا۔ قسیم اللہ اس اماں کا بھلا کرے، کیا کہہ گئی کہ 1400 سال ہو گئے ہیں مولوی تھک رہے ہیں ترجمہ کرتے کرتے۔ اللہ کی قسم یہ بھی تھوڑا میرا عربی کا اللہ نے مجھے ذوق دیا ہے، پڑھا پرکھ ڈھونڈ ڈھانڈ کے میں نے الفاظ، لیکن اللہ کی قسم میں نہیں بیان کر سکتا، نہ کوئی مائی کلال کر سکتا ہے۔ قسیم، آگے سے دیکھو، پیچھے سے دیکھو، دائیں سے دیکھو، بائیں سے دیکھو، سر کو دیکھو، ماتھے کو دیکھو، آنکھوں کو دیکھو، پاؤں کو دیکھو، ناک کو دیکھو، داڑھی کو دیکھو، گردن کو دیکھو، سینے کو دیکھو، ہاتھوں کو دیکھو، رانوں کو دیکھو، حسن ہی حسن ہے۔ وسیم قسیم فی عینیہ داج، موٹی آنکھ تھی، سیاہ، فی اشفارہ وطف، ان بالوں کو عربی میں اشفار کہتے ہیں۔ ازج الحواجب، بھویں ان کی ایسے کمان کی طرح جیسے آج کل کی لڑکیاں بناتی ہیں نا مصنوعی، اصلی مڑا دیتی ہیں بے وقوف، اور اوپر وہ پینسل لگا کے وہ ایسے کر لیتی ہیں، پہلے نال بھی کوڑیاں ہو جاتی ہیں۔ تو میرے نبی کی اپنے آپ ایسے تھی، ازج الحواجب فی اشفارہ وطف، یہ بال لمبے تھے، لمبے، جب مصنوعی بال لگاتی ہیں نا لڑکیاں خوبصورت نظر آنے کے لیے، تو 2 نمبری فوراً پکڑی جاتی ہے، تو حسن کا روپ تو ختم ہو گیا۔ فی اشفارہ وطف، لمبے بال تھے۔ جنت کی حور، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا قد ہوگا 60 ہاتھ، 130 فٹ۔ تو اس کے جو یہ بال ہیں، یہ بال کا جو بڑا عقاب ہوتا ہے، اتنے لمبے، اس کا اتنا لمبا ایک ایک بال ہوگا، ایک ایک بال، تو اس کی آنکھ کیسی ہوگی، اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ سورج کو اتنی انگلی دکھا دے، فنگر ٹپ، فنگر ٹپ، سورج اس کے سامنے غروب ہو جائے گا، جیسے ابھی ستارے غروب ہے نا سورج کی روشنی، اس کی فنگر ٹپ پر سورج غروب ہو جائے۔ فی لحیتہ کثافہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی، میرے تو پتلے بال ہو گئے نا عمر کے ساتھ، گھنی داڑھی۔ فی عنقہ سطح، گردن سراہی دار، کوئی چربی نہیں گردن کے اوپر، سیدھ سبت القصب، سیدھا قد، طویل الزندین، لمبے بازو، رحب الراحہ، کھلی ہتھیلی، سائل الاطراف، لمبی انگلیاں، سواء البطن والصدر، سینہ پیٹ برابر۔ اگر ہم اس کی نقل اتار لیں تو اللہ ہمیں پاس کر لے۔ یہاں نقل لگاتے ہیں لڑکے تو کالوں کی بادشاہی ہے، اور بھی زیادہ لگتی۔ میں بھی ہمیشہ نقل مار کے پاس ہوتا تھا، چونکہ مجھے پڑھنے کا شوق تو تھا نہیں، مجھے تو گانے کا شوق تھا۔ جنید جمشید تو بعد میں گلوکار بنا، میں 60s میں گلوکار تھا۔ پرائمری اسکول، ہائی اسکول، گورنمنٹ کالج لاہور جیسے کالج، اپنے نبی کی نقل مار لو تو پاس نہیں۔ اللہ کو جو ایک ہی پسند آیا ہے، کسی نبی کی اللہ نے قسم نہیں اٹھائی، جیسے ہم نے کہتے تیری جان کی قسم، یہ پیار کی قسم ہے، جائز نہیں ہے، لیکن ہمارے
انڈیا پاکستان کے ماحول میں ہے، بھائی تیری جان کی قسم، اللہ نے کسی کی قسم نہیں اٹھائی، لعمرک میرے محبوب تیری جان کی قسم. کیا ہوگا وہ؟ تو سیکھو، اس کو پڑھو، اس کو فالو کرو، اس کی زندگی اپناؤ. آپ کی ادائیں تو ادائیں ہیں، میرے نبی کی تو بکریوں، اونٹ، گھوڑوں کے نام بھی لکھے پڑے. آپ نے 2 خچروں پہ سواری کی، تاریخ نے ہمیں نام دے دیے، ایک کا نام دلدل، ایک کا نام فضہ. 2 گدھوں پہ سواری کی، جی 2 گدھے پہ سواری کی بات ختم ہو گئی. نہیں نہیں، میرے حبیب نے کی ہے، ان کے نام بھی لکھوائے جائیں. ایک کا نام تھا عفیر، ایک کا نام تھا یعفور. اور یعفور کی عجب کہانی آپ کو سناتا. جب خیبر کی جنگ ہوئی اور مال غنیمت آیا تو جانور بھی آئے، تو اس میں یہ گدھا بھی تھا. تو یہ آگے بڑھ گیا، کہا یا رسول اللہ، اور مال آپ تقسیم کر رہے تھے، گھوڑے، اونٹ تقسیم ہو رہے تھے، گدھے، خچر. تو یہ آگے بڑھ گیا، کہا یا رسول اللہ، میں اپنی نسل میں آخری ہوں، آپ نبیوں میں آخری، میری نسل پر نبیوں نے سواری کی، ان میں آخری ہوں، آپ نبیوں میں آخری ہیں، آپ مجھے اپنی سواری کے لیے قبول فرما لیں. تو آپ نے یافور کو اپنے حصے میں لے لیا. بارہا ایسا ہوا، سیرت کی کتابوں میں ہے کہ آپ کو ضرورت پڑی کسی کو بلانے کی اور موقع پہ کوئی خادم موجود نہیں ہے، تو آپ یافور سے کہتے یافور ابو بکر کو بلا کے لاؤ، عمر کو بلا کے لاؤ، مثال دے رہا ہوں. تو یافور دوڑ لگاتے اور جا کر ابو بکر کے دروازے پہ ٹکر مارتا. جب وہ صحابی باہر نکلتے تو دیکھتے آگے یافور کھڑا، اچھا اللہ کے نبی نے بلایا ہے. میرے قربان جاؤں، جس سے اللہ نے پیار کیا تم اس سے پیار نہ کرو. خالی ایک کانفرنس کر دو، 12 دن کے لیے نبی بن جاتے ہیں، 12 دن کے بعد نہ تمہیں یاد ہے کون ہے محمد رسول اللہ، نہ کسی اور کو یاد ہے کون ہے محمد رسول اللہ. جیسے صرف 12 دن کے لیے، ربیع الاول کے 12 دن کے لیے ہے ہمارا نبی، باقی کوئی نہیں ہے. 10 دن کے لیے ہے حسین کی شہادت، باقی کوئی نہیں ہے. شہادت حسین تو ایک پیغام ہے، صرف رونا پیٹنا تو نہیں ہے، وہ تو ایک پیغام ہے کہ یوں اللہ پر قربان ہوا جاتا ہے. ہائے ہائے. پھر یافور کی محبت بتاؤں، جس دن ہمارے نبی کا انتقال ہو، یافور جانور کو کیا پتا کون زندہ اور کون اللہ کے پاس سے لگے، اس کو کیا پتا. جو ہی آپ کی روح پرواز ہوئی، یافور نے رونا شروع کر دیا اور چیخنا شروع کر دیا اور رسی توڑا لی اور مدینے کی گلیوں میں بھاگت رہا ہے اور شور مچا رہا، بھاگ رہا، شور مچا رہا. آخر میں ایک کنویں میں چھلانگ لگائی اور ڈوب کے مر گیا کہ میرے نبی گئے تو میں بھی گیا. آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں جن پر آپ نے سواری فرمائی، عزبا، شہبا، جدعا، قصوا. اس میں جو آپ کی اونٹنی شہبا تھی، ادھر آپ کا انتقال ہوا اور ادھر اس نے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا اور چارہ بھی چھوڑ دیا، پانی بھی چھوڑ دیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے مر گئے. جس کے عشق میں جانور مر جائیں، ہم تو اس کے امتی ہیں، کیا ہمیں نہیں سجتا؟ یہ حلیہ مولوی صاحب کا حلیہ نہیں ہے، یہ محمدی حلیہ ہے. میں نے نقل اتاری ہے، نقل مار کے پاس نہیں ہو جاتے، اپنے نبی کی نقل تو اتارا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گلہ کیا، یا اللہ یہ جادوگر میرے مقابلے میں آئے تھے تو انہیں ہدایت دے دی. وہ جادوگر جو آئے تھے فرعون کے بلانے پر تو سارے کلمہ پڑھ گئے اور فرعون نے ان کو شہید کیا تو جنت میں چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے ویسے پوچھا، یا اللہ یہ تو میرے مقابلے میں آئے تھے، ان کو ہدایت کیسے مل گئی؟ کا موقع تیرا روپ دھار کے آئے تھے، مجھے اچھے لگے نا تیری نقل. تو جو میرے نبی کی نقل اتارے گا، نقل پہ بھی بہت کچھ مل جائے گا. بھائیو ہماری ایک پہچان ہے. پاسپورٹ پہچان ہے کہ نہیں؟ تم برٹش پاسپورٹ پہ بڑا فخر کرتے، برٹش پر رکھتا پاسپورٹ، تو محمدی پاسپورٹ بھی جنت میں جانے تو پتہ چل جائے گا. اللہ کا پاسپورٹ لاؤ، پاسپورٹ پل صراط پہ پاسپورٹ مانگا جائے گا، لاؤ. چونکہ پل صراط کافروں کے لیے، غیر مسلم کے لیے نہیں ہے، صرف مسلمان پل صراط سے گزریں گے. تو جس سے اللہ نے پیار کیا ہو تم بھی تو کرو. عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار اولا میں، کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدے و سر چاہیں نبا ہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، پھر نو جوڑے تے منہ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے. میٹھا میٹھا اسلام ہے، حلوائی کھاونا سنت رہ گیا بس.
ہاں بھائی اپنے نبی کی نقل اتارو، اللہ کا واسطہ، قیمت اللہ کی قسم قیمت پڑ جائے گی، قیمت پڑ جائے گی۔ تو اپنا ظاہر بھی اپنے نبی والا بناؤ، اپنا باطن بھی اپنے نبی والا بناؤ۔ ہماری عورت کی پہچان ہو کہ یہ مسلمان عورت جا رہا، ہمارے مرد کی پہچان ہو یہ مسلمان جا رہا، یہ ایمان والا جا رہا۔ ہمارے نبی ہمیں زندگی، اس ساری زندگی کا نچوڑ بتاؤں، دو چیزیں، ایک عبادت، ایک اخلاق۔ ایک اپنی بندگی ٹھیک کر لو، برمنگم میں بے نمازی کوئی نہ ہو، کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو، کسی حال میں نماز نہ چھوٹ، کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو زکوٰۃ نکالی۔ اب تو اتنے حالات ہیں کہ متوسط طبقہ بھی زکوٰۃ کا اپنی زکوٰۃ سے بڑھ کے نکالو، کیونکہ زکوٰۃ دینے والا بخیلوں سے تو نکل جاتا ہے، لیکن سخیوں میں داخلہ اس سے اوپر کرے گا تو 2,500 دے دیا نا 1,00,000 میں، تو اب آپ پہ بخیل کا لیبل نہیں لگے، لیکن سخی کا بھی نہیں لگے گا، اوپر چوانے خرچ کرتا تو ایک سٹیپ آپ آ جائیں گے۔ سخی بن کے زندگی گزارو، لوگوں پہ خرچ کرنے کا مزہ بہت ہے، جوڑنے کے مزے سے زیادہ لگانے کا مزہ ہے۔ تو رمضان آ رہا ہے، خرچ کریں، زکوٰۃ سے پڑھ کر دیں، انتہائی ضرورت مند ہیں۔ ابھی تو جو سیلاب سے جو گھر گرے تھے ابھی تو کوئی نہیں بن، کتنے ہزاروں لوگ بے گھر بیٹھے ہوئے